السلام علیکم. ایز یو نو آئی ایم اے سوشولوجسٹ، اور آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں، ہماری سوسائٹی میں اس وقت سب سے زیادہ اس چیز نے افیکٹ کیا ہے سوسائٹی کو، ہماری نیو جنریشن. اور نیو جنریشن کو تو چھوڑیں، ہمارے 45-60 ایئرس کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں نا، جو ٹھیک ٹھاک اپنی پرسنل کارز بھی ڈرائیو کر رہے ہوں گے، لیکن اوور اسپیڈنگ، رولز بریکیج، سگنلز پہ نہیں کھڑا ہونا، پتہ نہیں انہیں اتنی جلدی میں کدھر جانا ہوتا ہے، کس سے ملنا ہوتا ہے، اور کون سا ایسا مقام ہے جو ان کی 10 منٹ یا 5 منٹ دیری سے اپنی جگہ چھوڑ جائے گا، وہاں پہنچنا ہوتا ہے، کہ وہ اوور اسپیڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنی زیادہ وائلیشنز بھی کر رہے ہوتے ہیں رولز کی، اور انہیں یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ چلیں یہاں پہ نہیں صحیح، ہم کسی جگہ تو ہم اس چیز کے لیے جواب دہ ہوں گے نا. ریاست کے بنائے ہوئے قانون کی پاسداری ایز اے مسلم، ایز اے ہیلدی سوسائٹی کے ممبر ہم پہ فرض ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے معاشرے کو بیمار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ میرا یہ کچھ دنوں سے پرسنل ایک ایکسپیرینس ہو رہا ہے، میں نے ایک انسٹیٹیوشن 1 ویک سے ایک انسٹیٹیوٹ جوائن کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ نا واپسی پہ 2-3 بار ایسا ہوا ہے کہ دوسری گاڑی اوور اسپیڈ کر کے آ رہی تھی، اور ہمارا جو رکشہ ہے نا وہ بال بچا ہے کسی مطلب اللہ نہ کرے حادثے سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ڈرائیور سمجھدار ہے، اس نے بچا لیا ہمیں. اور مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھئی آپ اگر گلی سے باہر نکل رہے ہو اور ایک سائڈ سے بھی ٹریفک روانہ ہے، دوسری سائڈ سے بھی روانہ ہے، تو آپ نے لازمی اتنی سپیڈ میں گزرنا کہ دونوں سائڈ سے آنے والی گاڑیاں آپ کی گاڑی کا سینڈوچ بنا دیں. خوف کریں اللہ کا. اگر آپ کو اپنی جان نہیں ہے عزیز، تو روڈ پہ باقی بہت سارے لوگ ہیں، اور جن کی جان کو نقصان پہ آپ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جواب دہ ہوں گے. یہاں پہ اگر آپ کا کوئی وزیر مشیر MNA کوئی رشتہ دار نکل آتا ہے اور آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن وہاں پہ تو کوئی آپ کی سفارش نہیں ہوگی نا. لہٰذا یہ رولز ریگولیشن فالو کریں. اور پیرنٹس، آپ کا بچہ 1 ویلنگ کر رہا ہے، وہ بائک کا اگلا حصہ کھڑا کر کے نا اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سا ہیرو سمجھ رہا ہے، آپ کو اس چیز کی خبر ہونی چاہیے، کیونکہ کل کو جب اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوگا نا، ڈاکٹر اس کو بچانے میں ناکام ہو جائیں گے نا، تب آپ نے ان کے کیبنز کے باہر کھڑے ہو کے نا نعرے لگانے کے ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے ہمارے بچے کی جان گئی ہے. حالانکہ یہ آپ کی غفلت ہے کہ آپ کا بچہ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہا تھا اور اس کی جان چلی گئی ہے. وہیکل لے کے دینا ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بائک لے کے دینا ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اس بائک پہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کن دوستوں کو بٹھا رہا ہے، اور کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کا بچہ آپ کے گھر کا وارث ہے. آپ کی نیگلیجنس یا غلط سنگت کی وجہ سے وہ ان ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتا ہے، اور وہ بائک کھڑی کر کے پورے دن جو ہے نا وہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور اس کی جان چلی جاتی ہے، تو ساری زندگی آپ ایک ملال بھری زندگی گزاریں گے. آپ کو رنجش رہے گی اس چیز کی کہ کاش ہم نے اس کو نہ لے کے دیا ہوتا، یا کاش ہم نے اس کی جو دوست تھے، ہم نے جو اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ تھے، چیک اینڈ بیلنس کیا ہوتا کہ وہ کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے. اور قانون کوئی بھی ہو، اس کی پابندی ہم پہ فرض ہے. اگر ہم ایک اسلامی معاشرے کی بات کریں تو ہماری ایک بیس ہی ایسی ہے کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سیٹ کیے ہیں، ہمیں نے ان کی پابندی کرنی ہے. تو اتنی کون سی مطلب تکلیف ہے کہ ہم 2 منٹ اشارے پہ کھڑے رہ جائیں، ہم ایک رائٹ وے کو فالو کریں. اکثر لوگ نا وہاں لکھا بھی ہوتا ہے 1 وے روڈ ہے، اور یہ آپ کی سائڈ ہوتی بھی نہیں ہے، اور وہاں سے اپنی بائکس اور گاڑیاں گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے آنے والی اوور سپیڈ کرنے والی کوئی بائک ہو، اور آپ کی گاڑی اور آپ کی جان دونوں نقصان میں آ سکتے ہیں. اور باقی سب چھوڑیں، اگر آپ اس دنیا سے چلے جاتے نا اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے، تو آپ کی فیملی، آپ کے بچے، آپ کا گھر کوئی انتظار کرنے والا شخص، آپ کی ماں ہو سکتی ہے، آپ کا باپ ہو سکتا ہے، وہ بہت تکلیف سے گزرتے ہیں. پھر اگر آپ ان ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا، تو پھر معاشرہ بھی انہیں بڑی تکلیف سے گزارتا ہے کہ کاش تم لوگوں نے دیکھا ہوتا کہ تمہارا بچہ کر کیا رہا ہے. تو آپ بالکل ہیرو نہیں لگتے 1 ویلنگ کرتے ہوئے، اوور سپیڈنگ کرتے ہوئے آپ کوئی اسٹڈ نہیں لگتے، آپ انتہائی جہالت زدہ شخص لگتے ہیں جب آپ ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں.
اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں تو آپ کی غلط امیج جا رہی ہے نا، آپ کو تو کوئی بھی اچھا نہیں کہہ رہا، آپ کی فیملی تک بھی لوگ پھر جاتے ہیں کہ یار کس کی اولاد ہے یہ جس کو اتنا نہیں پتہ کہ روڈ پہ گاڑی کیسے چلانی ہے۔ حالانکہ ان بیچاروں کا تو کوئی قصور ہی نہیں، ان کو یہ تو نہیں پتا کہ لاکھوں کی جو گاڑی ہم نے یا بائک لے کے دی اپنے بچے کو، اس کو لے کے وہ ٹریفک رولز بریک کر رہا ہے، ٹریفک پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، وہ لوگوں کی جان کو رسک میں ڈال رہا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں بہت چیک اینڈ بیلنس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی لوگ جو ہے نا وہ آ کے اپنی کارروائی ضرور کرتے ہیں وہاں پہ، اور بہت نیگیٹو ہے، بہت زیادہ غلط ہے۔ آپ ایز اے رسپانسبل سٹیزن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا کوئی بھی عمل سوسائٹی کا جو سرکل ہے اس کو خراب نہ کرے، کیونکہ اگر وہ خراب ہوگا نا، پاکستانی کمیونٹی کا نا ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو بس اسٹار اتسو کا ڈرامہ سمجھ لیا کہ ہم نے ہیرو بھی بننا ہے، ہم نے ویلن بھی بننا ہے، ہم نے جو ہے نا سیریسلی کسی چیز کو بھی نہیں لینا۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس میں آپ کا اگر کوئی بھی عمل ہے نا اس کے لیے آپ سزا و جزا کے بھی آپ کو ملے گی، آپ کو باتیں بھی سننی پڑیں گی معاشرے کی، اور آپ کی فیملی بھی ڈسٹربنس کا شکار ہوگی۔ لہٰذا قانون کی پاسداری آپ سب پہ فرض ہے، اس کو فالو کریں، اپنے لیے نہ صحیح اپنے معاشرے کے لیے کم از کم۔ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو اوور اسپیڈنگ کر رہے ہیں، ون ویلنگ کر رہے ہیں، یا کسی قسم کی ٹریفک رول کی بریکیج میں شامل ہیں، ان کے خلاف سٹرکٹ سے سٹرکٹ کارروائی کریں، ان کے وہیکلز، ان کی بائکس وغیرہ قبضے میں لیں، تاکہ ہمارا معاشرہ روز روز کے ایکسیڈنٹس، اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے لوگوں کی جانے والی جانوں کے نقصانات سے بچ سکے، محفوظ رہے ان تمام چیزوں سے۔ اور ایک اچھا معاشرہ اسی صورت میں بنتا ہے جب آپ قانون کی پاسداری کریں، جب آپ اپنے لیے بنائے گئے، آپ کی حفاظت کے لیے بنائے گئے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کریں گے۔ ایک ہیلدی اور ویل مینرڈ سوسائٹی کی بنیاد اسی صورت میں پڑ سکتی ہے جب آپ سب مل کے اپنے اپنے فرض کو ادا کریں گے۔ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، یاد رکھیے گا۔